السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف اور عملیات میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ رب العالمین، جیسے کہ اسکرین کے سامنے لکھا ہے، سچ اور حق اللہ مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم آیت الکرسی شریف کے موکل کا عمل بتانے لگے ہیں اور انتہائی تفصیل کے ساتھ۔ شاید یہ ویڈیو لمبی ہو جائے، مگر اس میں وہ چیزیں بتائیں گے جو کہ اپنے اوپر اثرات مرتب ہوئے ہیں اور کس کس طرح یہ چلہ کشی کی گئی ہے بذات خود۔ کسی کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، بذات خود مجرب عمل، اپنا ذات خود ذاتی عمل کی طرف چلنے سے پہلے آپ احباب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں، اور آئی بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام نوٹیفیکیشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اچھا، چلتے ہیں جی عمل کی طرف۔ سب سے پہلے یہ پہ لکھا ہوا ہے جو اسکرین کے سامنے، یہ حق اور سچ ہے۔ یہ عمل ایک موکل نے، جن کا نام عبدالصمد تھا، انہوں نے بتایا اپنے دوست کا عمل جن کا نام حاجی عمر صاحب تھا۔ یہ دونوں موکل کے نام ہے، بتانے والا عبدالصمد موکل، اور جو حاضری ہوگی میرے پاس تھی وہ ہے حاجی عمر صاحب کی۔ اچھا، جس موکل نے یہ عمل بتایا ہے، ان سے جب پوچھا گیا، میں نے کہا کوئی ایسا عمل بتائیں ہمیں کہ آپ کی دوست کی حاضری ہو تاکہ آپ مل بانٹ کے اپنے کام کرتے رہیں، سر انجام دیتے رہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو اپنے دوست کا عمل بتاتے ہیں، مگر تھوڑا لمبا عمل ہے، مگر یہ ہے کہ حاضری 100% شو ہے کہ حاضری ہونی ہے آپ کی۔ الحمدللہ انہوں نے بتانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کا ذہن مطمئن ہونا ضروری ہے کہ آپ جس چیز کا چلہ کشی کر رہے ہیں وہ ایک موکل ہیں اور انتہائی برگزیدہ موکل ہیں، اور حاجی صاحب بھی ہیں، حاجی صاحب بلکہ یوں کہہ لیں الحاج ہیں۔ تو یہ عمل ان کا ہے ذات خود۔ میں نے دوست سے پوچھا ہے، عبدالصمد موکل کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے دوست عمر سے پوچھا ہے موکل سے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کا عمل کسی کو بتا دوں، آپ اس کے پاس حاضر ہو جائیں تاکہ مل بانٹ کے لوگوں کے کام، یعنی کہ خدمت خلق جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اچھا، مکمل تفصیل کے ساتھ آیت الکرسی شریف کا چلہ کشی جو عبدالصمد موکل نے حاجی عمر صاحب کی بتائی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں جو چلہ کشی کر رہا ہوں یہ کتنے دن کا ہوگا؟ 41 دن کا۔ 41 دن کا یہ چلہ ہوگا، اور طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ بیچ میں آپ ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن آپ نے ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، پہلے دن آپ نے جب عمر رات کو شروع کرنا ہے تو پہلے دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ لیا، افطار کر لیا، اب آپ کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ اب دن میں ہی آپ نے یہ جو نقش آپ کی اسکرین کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس سے آپ نے فوٹو کاپی کر کے اپنے بازو یا گلے میں لٹکا لینا ہے۔ نمبر ایک چیز ہوگی جو دن میں کرنے والی ہے، روزہ آپ نے فجر میں رکھ لیا، دن میں آپ نے یہ کام کر لیا۔ اب تو پورا دن چلتے پھرتے آپ اسی دن ہی پہلے دن جب چلہ شروع نہیں کیے، یعنی کہ رات کو چلہ شروع کرنا ہے، صبح پہلے آپ نے روزہ رکھنا ہے، دن کو آپ نے یہ نقش فوٹو کاپی کرا اپنا اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے، اور پیچھے لکھنا ہے موکل عمر حاجی عمر صاحب آپ کی حاضری مقصود ہے اور آپ کے حکم سے، بس اتنا آپ نے لکھ دینا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ احباب نے اس کو موچی سے مڑوا کے اپنے بازو کے اوپر باندھ لینا ہے۔ یہ آپ کا کام دن کا مکمل ہو گیا۔ جیسے اب آپ نے افطاری کرنی ہے تو افطاری اتنی نہ کریں کہ پڑھائی کے دوران نیند آ جائے، اتنی نہ کریں پڑھائی کے دوران نیند آ جائے، یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ فقر کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ یہ علامات وہ ہیں کہ آپ میں پھر وہ دوسری طرح کہ میں نہیں بولتی، میرا یار بولتا۔ رب اس وقت بندے کے اندر بولتا ہے جب اس کی کچھ ایسی چیزیں جو رب کہتا ہے کہ میرا حکم ہے وہ کرو، پھر وہ کرنی پڑتی ہیں، تب رب کے بندے کے اندر بولتا ہے۔ اب یہاں پہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا یہ وظیفے میں شامل ہے۔ پورا دن آپ چغلی غیبت کرتے رہیں گے، لاسٹ 41 دن ہوں گے تو آپ نے پھر مجھے گالیاں دینی ہے کہ جی انہوں نے اتنا عمل بتایا بھی اور قسمیں قرآنی بھی اٹھائی ہیں، اور بعد میں پتہ چلا ہے کہ حاضری نہیں ہوئی جی۔ تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا میرے بہن بھائیو، میں خدا کے نزدیک اس کا کوئی جرمدار نہیں ہوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو وہ چیز بتانی ہے جو کہ حق اور سچ ہے۔ جیسے آپ کا روزہ کھل گیا، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ 3 عادات آپ میں ان دنوں کم از کم 41 دن کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اب آگے آپ کا عشاء کے بعد کا ٹائم، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ صبح کے بعد درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد چلتے پھرتے آیت الکرسی شریف کا
ورد کرتے رہیں، آیت الکرسی شریف ورد چلتے پھرتے آپ نے دن بھر کرتے رہنا ہے۔ اور رات کو آپ نے جب رات ہوگی آپ نے خوشبو جو ہے نا، یہ اس میں خوشبوئیں جو بتائی جاتی ہیں یہ موکلین کی اپنی ذاتی خوشبوئیں ہوتی ہیں، ذاتی خوشبوئیں ہوتی ہیں، اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ احباب وہ خوشبو استعمال کریں جو اس کو اچھی لگتی ہے۔ ابھی کوئی ایک آپ کا دوست ہے اس کو فلاں کی خوشبو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کی من پسند کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، تب وہ جا کے آپ سے راضی ہوگا یا دعا سلام کرے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، جب ان کی مرضی کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ سرخروئی 100% لازم ہے۔ آپ نے سفید کپڑے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے ایسے کپڑے تجویز کریں اپنے لیے جو آپ رات کو وظیفے کے بعد پہنیں، صبح اتار کے رکھ دیں، بس اسی وقت وظیفے کے دوران پہنے اتار کے رکھ دیں، بس آج تیسرے چوتھے دن وہ کپڑے دھلائی کر دیں، کیونکہ آپ نے آدھا گھنٹہ پہننے ہوں گے تو وہ دوسرے تیسرے چوتھے دن دھلائی کروا دیں۔ یہ ہو گیا جی۔ اب آپ نے ہر چوتھے دن ضروری ہے، آپ پہ لازم ہے کہ آپ نے 1.25 کلو بیف موٹے گوشت کی نیاز دینی ہے تو کسی موکل جناب حاجی عمر صاحب کو۔ اب کہیں گے کہ جنات کو کیا ضرورت ہے یار، آپ لوگ جب کسی کی دعوت کرتے ہیں تو اس میں کیا دیتی ہے ان کو؟ خالی روٹی یا پانی تو نہیں دینا ہے ہم نے نا، کچھ ایسی چیز دینی ہے تاکہ ان کا دل خوش ہو، واقعی یار یہ کوئی چیز میری خاطر انہوں نے کچھ کیا، مجھے دعوت دی ہے تو کچھ آگے اہتمام بھی کیا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے وہ بھی مخلوق یہی کام کرتی ہے۔ اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے 1.25 کلو گوشت ہر تیسرے یا چوتھے دن آپ نے بیف دینا ہے، اس پہ آپ نے تو کچھ 3 دفعہ پڑھ کے کسی غریب غربے محلے دار پڑوسیوں میں رشتہ داروں میں آپ نے وہ 1.25 کلو گوشت ہر تیسرے دن تو بیسٹ ہے، چوتھے دن دیں تو لازم ہے، 5 دن کی گنجائش ہی نہیں ہے، 4 دن 3 دن تیسرے دن یا چوتھے دن آپ نے ہر صورت گوشت دینا ہی دینا ہے۔ اب آ جاتا ہے جمعرات، ہر جمعرات کو یہ چوتھے دن آپ نے گوشت دینے، اور ہر جمعرات کو آپ نے ایک ٹافیوں کا پیکٹ لے کے 1 لیں 2 لیں، مسجد میں جو بچے چھوٹے چھوٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یہ ان کو دے دیں۔ اچھا زیادہ تر کوشش کیوں ہوتی ہے لوگوں کی کہ بچوں کو چیزیں دینے، بچوں کو چیزیں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل خوش ہوتا ہے، وہ ایک اور مزاج کی چیز ہوتی ہے بچے، وہ ہم نہ کسی کا نہ ہمارا کوئی، بچوں کو اس لیے چیز دی جاتی ہے تاکہ اس کے دل سے جو نکلے گی نا وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی بچوں کے دل سے۔ جب آپ ان کو بچوں میں جا کے ہر جمعرات کو ٹافیاں بانٹیں گے نا وہ خوش ہو جائیں گے، وہ ان کے خوشی کا باعث جو ہے نا آپ کی یہ سارے کام دنیا اور آخر کے سمجھ جائیں گے۔ بات کر رہے ہیں یہاں پہ موکل کی حاضری کی، عبدالصمد حاجی عمر صاحب کی۔ تو یہ عمل آپ کا جو کرنے والے ہیں یہ وہ ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے چلہ کشی کی طرف، یعنی چلہ کشی آپ نے کتنی پڑھنی ہے، کتنا اس کو عمل کو پڑھنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے اوپر بتائیں گے کہ ہمیں کتنا حکم ہوا ہے پڑھنے کا، اور آپ احباب کو بتائیں گے کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جو سمد موکل ہیں انہوں نے کہا جی آپ نے، کیونکہ آپ جانتے ہیں سارا کام، تو آپ نے پڑھنا ہے ہر روز 1100 مرتبہ آیت الکرسی شریف کو۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ بہت زیادہ ہے، آیت الکرسی 1100 پڑھنا ناممکن ہے رات کو۔ ان کا 700 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب جب میں نے شروع کر لیا عمل کیسے شروع کیا، یہ آپ کے لیے بھی یہی چیز ہوگی، بس لاسٹ میں آپ کی تعداد میں کم کروں گا۔ 700 مرتبہ میں نے پہلے دن پڑھ لیا، پہلے دن میں نے وضو کر لیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبوئے عود ارمین ٹھیک ہے، اس طرح کی جو تیز خوشبوئیں وہ میں نے استعمال کی اپنے ساتھ۔ استعمال کرنے کے بعد میں نے چلہ کشی کے اندر جو ہے میں نے کیا چیز رکھی، پانی یا کوئی ایسی میٹھی چیز ساتھ میں رکھی، چینی وغیرہ تھوڑی، تاکہ آپ کا حلق خشک ہو جائے، تو ایک چٹکی چینی کی ڈال کے اگر پانی کی طلب ہے تو 1 گھونٹ پانی کا بھر لیں۔ اس کے بعد آثار لگایا تو کسی 4 کلوں کا پہلے دن میں نے لگایا، اس کے بعد میں نے آثار وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو کرسی شریف کا وظیفہ ہے، بات ہی ختم ہے، اس میں جو مکلف ہونے ہیں وہ تو ہماری جان لے نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آنے ہیں اس نے جان نہیں لینی، کیونکہ پڑھ یا تو کرسی شریف کا وظیفہ ہے۔ دوسری چیز کا آنا ناممکن ہے، اگر آپ کسی ویرانے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں دوسری چیز کا آنا ناممکن ہے، کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں تو کرسی شریف کا وظیفہ رہے ہیں۔ پہلے دن ہم نے الحمدللہ رب العالمین 11 دفعہ درود پاک پڑھا، آثار لگایا، 4 کلوں کا آثار لگایا، اپنے اوپر دم کیا، چاروں طرف ہم نے چھری کے ساتھ گلدارہ لگایا، گلدارہ لگانا بیٹھ کے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے ہم نے تمام انبیاء اولیاء کو، کتب ابدال کو اصال ثواب کر دیا، یہاں تک کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے کھڑے ہو کے بیٹھ کے کچھ دیر کھڑے ہو کے کچھ دیر بیٹھ کے، کچھ دیر کھڑے ہو کے کچھ دیر بیٹھ کے، ہم نے کیا پڑھا تو کرسی شریف، یعنی آپ جب بیٹھ تھک جاتی ہیں تو کھڑے ہو جائیں، ممانت نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہی رہیں گے، جب بیٹھ کے تھک جاتی ہیں کھڑے ہو جائیں، وہاں پر پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں یہ کام آپ نے کرتے رہنا ہے۔ اچھا تو کرسی شریف کو
پہلے بیٹھ کے پڑھا کچھ دیر کیونکہ زیادہ ہے 700 مرتبہ، پھر کھڑے ہو کے پڑھا، پھر بیٹھ کے پڑھا، اس طرح معمول کے مطابق ہم نے پڑھتے رہے اسی طرح۔ اب جب ایسے اسی 700 مرتبہ پڑھ لی تو پھر ہم نے کیا کیا کہ 11 درود پاک پڑھا۔ 11 درود پاک پڑھنے کے بعد اب ہم نے دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ آیت الکرسی شریف کو پڑھنے کی۔ اور اب فرماتا ہے آیت الکرسی شریف وہ ہے جو قیامت الدن میری کرسی لگی ہوگی اور میں اس کو زبان دوں گا، یہ میری تسبیح کرے گی۔ تو میرے بہن بھائی، جب آپ آیت الکرسی 700 مرتبہ پڑھیں گے تو جب محشر کا میدان ہوگا نا، یہ تو یہاں موکل کی حاضری کا بتایا جا رہا ہے نا، جب محشر کا میدان ہوگا، رب اور جو اپنی کرسی پہ تشریف فرما ہوں گے اور ساتھ میں آیت الکرسی شریف رب کی تسبیح بیان کر رہی ہوگی، رب کی جو آیت الکرسی تسبیح بیان کر رہی ہوگی، تو وہ یہ بھی کہے گی اے میرے رب، مجھے فلاں بن فلاں شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے اتنے بار پڑھا ہے۔ تو میرے اندازے میں موکل کی حاضری تو ہوگی، مگر آپ کی قیامت الدن بخشش کا ذریعہ بھی آیت الکرسی شریف ہی بنے گی۔ میرے بہن بھائیوں، جو اس عمل کو سن رہے ہیں ان کے لیے انتہائی مجرب اور آسان، میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیسے کیسی ان میں مشاہدات ہوئے ہیں مجھے، اور میں نے کیا کیا دنیا کے نظارے کیے ہیں۔ میں روحانیات سے لے کر عملیات تک کیسے اس میں نظارے ہوتے ہیں یہ رب ہی جانتا ہے، بندے کے بس کی بات نہیں ہے منہ سے وہ الفاظ بیان کرنے۔ پہلا دن ہو گیا جی، ہم نے اٹھ کے دوسرے دن پھر ہم نے معمول کے مطابق، آپ کو تیسرے چوتھے دن بتایا، دوسرے دن معمول کے مطابق گوشت لایا، دن کوئی گوشت لا کے اس پہ تو کچھ 3 دفعہ پڑھ کے غریب غربے میں دے گی، ٹافیاں لائی 2 پیکٹ ادھر ہی بانٹی کر دیں۔ پھر جمعرات والے دن کو مسجد میں بانٹی کر رہی ہیں، مگر اسی دن دوسرے دن ہم نے ویسے بانٹی۔ پھر روزہ اس طرح معمول کے مطابق روزہ چلتا رہا، دوسرے دن ہر دوسرے دن روزہ چلتا رہا ہمارا۔ یہ ہم اپنے اوپر جو کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں، جو آپ نے کرنا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ہر دوسرے تیسرے جتنے توفیق کو آپ روزہ رکھتے رہیں۔ تیسرے چوتھے دن گوشت دینا لازمی ہے، ہر جمعرات کو ٹافیہ دینا آپ کے لیے لازم ہے۔ باقی چلہ کشی جو طریقہ ہمارے اوپر ہے وہی آپ کے اوپر سیم ہے، مگر تعداد آپ کی اس میں کم ہوگی۔ اچھا، جیسے یہ دن گزرے جی، کوئی 4 سے 5 6، اب عصمت موکل نے پھر دوبارہ کہا، انہوں نے کہا جی اب آپ کی زبان بیٹھ گئی ہے آیت الکرسی پہ، اب اس کو آپ بڑھائیں، اس کو مزید جتنا 700 سے ابو جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ 700 سے کیونکہ ڈائریکٹ بندہ 800 پڑھے گا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ 750 پڑھا، پھر آگے 800 پڑھا، 850 پڑھا، وقتاً فوقتاً چیزیں چلتی رہیں، 800 پڑھا، 900 پڑھا، 1000 پڑھا، کرتے کرتے میرے بہن بھائی الحمدللہ رب العالمین 1100 مرتبہ آیت الکرسی کا ڈیلی ورد عبدالصمد موکل کی کہنے کے اوپر حاجی عمر صاحب کی حاضری کے لیے 1100 مرتبہ آیت الکرسی شریف ہم نے پڑھنا شروع کر لیا۔ اب جب آیت الکرسی شریف کو ہم نے 1100 مرتبہ پڑھنا شروع کیا تو وہ الفاظ نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ایک چھوٹی سی گوشہ گزار کروں گا کہ ایک بزرگ اولیاء اکرام ہیں جن کے مزار مبارک پہ نام نہیں لکھا ہوا صدیوں سے، یعنی آباء و اجداد بھی گزر گئے ہوں گے ان لوگوں کے جن کے وہ مزار کے سالگار ہوں گے، گزر گئے، دنیا گزر گئی، اتنا عرصہ دراز گزر، صدیاں گزر گئیں، نام نہیں لکھا ہوا۔ اب ان کے پاس جو جنات بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، ان کے پاس جنات ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں، وہ ان کے پاس ڈیوٹی دے رہے تھے، یعنی کسی مزار کے مطلب کوئی بندہ پیسے نہ اٹھائے یا کوئی اون فٹنگ کام نہ کرے، جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ان کا کام تھا۔ اچھا، پڑھائی کے دوران جیسے 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 10واں دن 11واں دن ہوا تو یہ جنات جس طرح ہم کہتے ہیں نا اونگ آنا ایسی علامت ہے کہ اس میں آپ کو دنیا کے نظارے ہوتے ہیں۔ اونگ سے مراد یہ ہے پلک جب کہ آنکھ بند ہوتی ہے کھل جاتی ہے، اونگ کا بھی یہی خیال ہے، بس ایسے جھٹکا لگتا ہے، یہ اونگ ہے آپ کی۔ بس جیسے وہ جھٹکا لگنا اونگ کا 11ویں 12ویں دن، اور اس جنات کا براہ راست آنا اور یہ بتانا کہ فلاں مزار پہ جا کے نام لکھو، تو پہلے دن ہم نے اگنور کر دیا، کیونکہ پہلے دن کوئی بھی چیز واضح ہوتی ہے بندہ کہتا ہے چھوڑو جی ویسے ہی کچھ میرا ذہنی توازن ہوگا یا خیالات ہوگی کہ میں نے اس طرح سوچا ہے، ہو گیا۔ دوسرے دن پھر یہ جنات آیا، پھر ہم نے سوچا شاید ویسے ہی ہے ذہن، کیونکہ آیت الکرسی کے موکل کا عمل کر رہے، شاید وہ کچھ اس قسم کی چیزیں ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ ہم نہ سمجھ سکے کس چیز کو۔ تیسری جب پھر آیا اونگ کے دوران میرے بھائی بہن آپ پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں، اس اونگ کے دوران ہی ان جنات بزرگ نے نام بتایا کہ فلاں عرصے میں یہ بزرگ دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، ان کا نام یہ ہے، یہ فلاں جگہ سے ہجرت کر کے یہاں اس مقام پہ آئے تھے، فلاں آپ کے آباء و اجداد گزر گئے ہیں، اس وقت یہ باتیں تھیں، آج تک نام نہیں لکھا ہوا، آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ آ کے نام لکھیں، اور میرا نام فلاں جنات ہے، میں وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا ہوں اتنا عرصہ دراز سے، مجھے کوئی ایسا بندہ ملا نہیں جس کو میں یہ کام بتاؤں سارا،
اور آپ آیت الکرسی کا ورد کر رہے ہیں اور رب کے حکم سے پھر جب میں نے دیکھا سارے سچویشن کو تو میں نے آپ کو یہ چیز آپ کے دل میں ڈالی کہ آپ وہاں پہ ان کے بزرگوں کا نام لکھیں، ان کی تاریخیں لکھیں، انہوں نے دنیا سے کب کس جگہ سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے ہیں، وہاں سے دنیا سے کب رخصت ہوئے ہیں، یہ پوری مکمل ڈیٹیل اس جنات نے بتائی تھی چلہ کشی کے دوران جو آیت الکرسی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا علامات جو انہوں نے جنات نے آ کے بتائی تھیں کسی اولیاء کرام کے بارے میں۔ اب جب وقتاً فوقتاً وظیفہ چلتا گیا تو انتہائی زیادہ خوبصورت انبیاء کے دیدار ہونے، اولیاء کے دیدار ہونے، پھر اس میں برائے حق کے ہر چیز کا وہ مناظر دیکھنا جو کہ عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ آیت الکرسی شریف رب کے حکم سے وہ چیزیں دکھائی ہیں جو عام حالات میں وہ چیزیں دیکھنا ناممکن ہے، سوچنا بھی ان کے بارے میں ناممکن ہے۔ وہ چیزیں آیت الکرسی شریف میں ہم نے دیکھی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی دلچسپی اس کے واقعوں کے بعد بڑھے، واقعی یار اگر مجھے کچھ بھی نہ حاصل ہوا نا، کم از کم یہ چیز تو مجھے حاصل ہوگی نا۔ اب وقتاً فوقتاً ٹائم گزرتا رہا، آپ نے جو خوشبو استعمال کرنی ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے جو ہم نے استعمال، وہ ایک ہی خوشبو تھی، عود ارمین جب ہم استعمال کر رہے تھے، کیونکہ جب موکل آتا ہے نا آپ کے پاس تو اس کی خوشبو اپنی ہوتی ہے، آپ بار بار اپنی خوشبوئیں چینج مت کریں، آج عود ارمین لے یا کل آپ نے وائٹ عود لے یا پھر صرف عود لے یا گرین عود لے، یا اس سے آپ نے نہیں کرنا ہے، آپ نے ایک ہی عود رکھنا ہے، عود ارمین رکھیں، جو دل کرتا ہے آپ رکھیں، مگر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک ہی عود رکھنا تاکہ جو موکل آئے اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ میرے بہن بھائی یہ سلسلہ چلتا رہا 41 دن تک، مشاہدات روزانہ کی روٹین کے اوپر مشاہدات ہوتے رہے الحمدللہ، سارے دنیا کے کام بھی سر انجام ہوتے رہے اور رات کو مشاہدات بھی ہوتے رہے۔ عمل کچھ دن ہم نے 7 سے 8 دن ہم نے 700 مرتبہ، اس کے بعد ہر روز 1100 مرتبہ عمل ہم پڑھتے رہے۔ اب جب عمل اتنا عرصہ کراس کر گیا، اب دن آ جاتے ہیں آخری دن جب آ جاتے ہیں، تقریباً 39 دن تھا، ہلکی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئیں۔ جب ہلکی خوشبوئیں آنا شروع ہوئی ہیں تو جو عبدالصمد موکل انہوں نے کہا کہ دوست میرا آ رہا ہے، آپ ایسے کریں جدھر آپ نے جانماز بچھائی ہوئی ہے نا، جدھر آپ نے جانماز بچھا کے دارہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ دارہ لگانا بعد میں چھوڑ دیا تھا میرے دوستوں، جب ڈر گیا وہ مر گیا۔ ہم اس نیت سے چلا کرتے ہیں یا چیز ہمیں آ کے مار جائے یا وہ ہماری گرفت میں آ جائے، آپشن 2 ہی ہوتے ہیں۔ جب آپ اس نیت سے چلا کریں گے، پہلی بات ہے یہ کام کرنے ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے چلا کشی کرنا، کیونکہ جنات کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وظیفہ پڑھو، دھیان پڑھائی کی طرف سے ٹھک ہوتی ہے، بندے کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پر آ گیا بس، ابھی کوئی چیز آ گئی ہے، بس جان لے گی، کر وہ چیز کچھ بھی نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ کو ڈر تو پڑ گیا نا۔ اب آپ نے جب ہمیں آرڈر مل گیا 39 دن کے، آپ نے ایک جانماز اپنے دائرے سے باہر رکھنے پہ، جہاں بیٹھے ہوئے اس کے سامنے جانماز کا رخ اپنی طرف کر کے رکھ لیں۔ پہ کیوں رکھنا ہے بھائی؟ کیونکہ وہ دوست آئے گا، ادھر بیٹھے گا، آپ ساتھ ہم کلام ہوگا، آپ نے جو بھی قول اقرار کرنے ہیں کر کے تو بس آپ کی حاضری ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ ظاہری طور پہ ہوگی، جی بالکل ظاہری طور پہ ہوگی۔ اچھا بات ہے نا ظاہر میں کیا، ایک جس طرح ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں یا میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی، تو میں جیسے کھڑا ہوں میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو ہو گیا ظاہر، ٹھیک ہے نا، یہ موکل کی ظاہری موکل کی حاضری تھی، یا براہ راست کسی چیز سے باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اسے چیزیں لینا دینا کرنا، سب کچھ کرنا۔ اب جب یہاں پہ 39 دن آتے ہیں، خوشبو ہلکی آنا شروع ہو جاتی ہے، 40 دن ہوتے ہیں تو خوشبو ایسے تھی میرے بہن بھائیوں کہ رب اس چیز گواہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ ڈرم میں ہوتا ہے نا، خوشبو کا ڈرم، وہ آپ کے منہ میں دے رہا ہو، پورا آپ کے چاروں طرف یا آپ کے اوپر گرا رہا ہو، اتنی خوشبو تھی اس دن 40 دن۔ اتنی خوشبو کے باوجود جب آپ کی اپنی خوشبو تھی وہ کچھ اور تھی، اور جو آ رہی تھی وہ کچھ اور ہے، پھر مزہ آتا ہے واقعی ذرا جو میں پڑھائی کر رہا ہوں اس کی چیزیں مجھے ظاہر ہو رہی ہیں، اور میرے ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں آخری دن کی طرف، 40 دن ہو گئے، 41 دن آ گیا۔ اب تو جب بندہ وہ کہتا ہے نا، کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے، کوئی بہت دور سے آ رہا ہے، اس کو زیادہ شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ جو قریب والا ہے اسے پتہ ہے ابھی آ جائے گا۔ اب یہ 41 دن جب ہم مہمان کا انتظار کر رہے ہیں نا، 40 دن، تو 41 دن جب مہمان نے آنا ہے تو خوشی کی انتہا ہوتی ہے پھر۔ اچھا اس میں ڈر نہیں تھا، ڈر کی نام کی ایک چیز جو کہتے ہیں نا، 100 میں سے ایک لمٹ جو ہے نا، ایک نقطہ بھی 1% بھی ڈر نہیں تھا، کیونکہ موکل کی حاضری تھی، موکل میں حاضری، میں نے پہلے یار ویڈیو میں بتایا، موکل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کام کیا موکل کا، حاضر ہوتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ کو کسی قسم کوئی رجت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اب
جب ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے اتنا کتنے 40 دن، اب آگے 41 دن ہم نے اپنی خوشی کے ساتھ دن کو جتنا بچوں میں غریب غربے میں چیزیں بانٹ سکتے تھے ہم نے اپنی خوشی میں بانٹی ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمارا دوست رات کو آ رہا ہے ہم نے اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں تو یہ نیاز ہم ایڈوانس میں دے دیتے ہیں آج، ٹھیک ہے نا، ان کی خوشی کے بارے میں۔ اب جب کسی کو وہ دور سے کوئی آ رہا ہو نا تو بندہ کہتا ہے ہم جس کے لیے کچھ چیز منت مانگتے ہیں تو ہم دن کو ہی دے دیتے ہیں اس کے آنے سے پہلے تاکہ اللہ پاک آسانیاں اور بہتریاں فرمائے ان کاموں میں۔ جب آ جاتا ہے 41 رات کو انتہائی زیادہ اپنے جسم پہ خوشبو معطر کر کے جب بیٹھتی ہیں آپ چلہ کشی شروع کرتی ہیں تو کرسی شریف کا، تو کچھ ہی لمحات میں، کیونکہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، آنکھوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا، غم میں بھی روتی ہیں خوشی میں بھی روتی ہیں، یہ رونے والے کو پتہ ہے کہ وہ غم میں رو رہی ہیں خوشی میں رو رہی ہیں۔ اب جب آخری دن تھا تو ساتھ میں تو کرسی پڑھی جا رہی اور ساتھ میں آنسو زمین پہ گر رہے ہیں نماز پہ، کیوں کہ رب عز و جل اس چیز پر راضی ہے کہ یہ چیز آئے اور ہمارے ساتھ یہ سارے کام دنیا کے سر انجام دے۔ اور اس سے پہلے ایت کرسی کے درمیان ایک ایسی دیدار ہوئے ہیں، ایسے چیزوں کے، ایسی ہستیوں کے، ایسے انبیاء کے، وہ شاید میں بیان کرنا مناسب نہ سمجھوں اس میں، کیونکہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو راز میں رہیں پردے میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے، تو یہ چیزیں پردے میں ہی رکھتے ہیں، صرف سچویشن بیان کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ عام آنکھ نہ دیکھ پائے، یعنی کہ انبیاء کے دیدار میں وہ چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہو گئی۔ اب آ جاتا ہے 41واں دن، انتہائی بے صبری سے انتظار، وقت چلنے کا کب شروع ہوگا، کب ہم پڑھائی شروع کریں گے، پڑھائی شروع ہو جاتی ہے جی، نماز بچ جاتی ہے، اب جی خوشبوئیں وہ آنا شروع ہوئیں کہ آپ کی اور میری سوچ اور عقل وہاں پہ دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی خوشبوئیں بھی ایک ساتھ آ سکتی ہیں، اب میرے بیان پہ جو آپ نے عمل لت الکرسی شریف کا پڑھنا ہے نا وہ ہے 313 دفعہ، 313 دفعہ آپ نے ہر روز لت الکرسی شریف عمل کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کر کے اٹھ جانا ہے، 313 دفعہ آپ نے ہر روز لت الکرسی شریف پڑھنا ہے۔ وظیفہ دینے والے موکل کا نام عبدالصمد ہے، اور جو موکل حاضر ہوتے ہیں حاجی عمر صاحب، واضح آشنا ہر چیز آپ کو بتا دی گئی ہے، انشاءاللہ رب کے حکم سے آپ یہ وظیفہ کریں، ہماری طرف سے اجازت ہے، کسی کا کوئی ڈر پریشانی نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مکمل تفصیل لگانے کا 21-22 منٹ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا تاکہ آپ احباب کو ہر اس چیز کا راز پتہ چلے کہ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے تو کرسی کا راز، تو یہ ایک راز تھا جو ہمارے سینے میں تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ بہت ساری علامات ہوتی ہیں، وہ چیزیں بتائیں گے جو آپ کو فائدہ دیں، ٹھیک ہے نا، آپ احباب کو فائدہ دیں، آپ کے لویال کو فائدہ دیں، نہ کہ کسی جنات کا وظیفہ بتائیں گے جس میں آپ کی رجت یا نسل در نسل جنات انسان سے بدلہ لیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، موکل بدلہ نہیں لیتے ہیں، بلایا چلا پورا ہوا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پورا ہوا تب بھی ٹھیک ہے، جنات کا چلا پورا نہ ہو تو وہ جان لیتی ہے بندے کی، یعنی بندے سے کراچی کو آپ بلا رہے ہیں، آپ اس بندے کو کراچی سے بلا رہے ہیں لاہور، درمیانے بندہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں جی میری تو فوتگی ہوگی ہے، میں تو جا رہا ہوں اسلام آباد، تو آپ نے پھر کسی دن آ جانا ہے، تو ابھی وہ بندہ اگر آپ اس کے سامنے ہو تو وہ آپ کی جان لے لے، پہلے بلانا ہی تھا، بلا کے درمیان میں آپ کہتا ہوں جی میں جا رہا ہوں فوتگی پہ جا رہا ہوں، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے، جنات کا وظیفہ کبھی بھی نہ پڑھیں، موکلات کے وظیفے پڑھیں تاکہ آپ احباب کو فائدہ ہو۔ آج کی ویڈیو انتہائی زیادہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ آپ احباب کا مکملی طور پہ دل جیتنا اور موکل کی مکملی طور تفصیل بتانا آپ کو مقصود تھا۔ آج کی ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات جو آپ احباب کو ناگوار گزری ہو تو ہم اس کے لیے انتہائی معذرت آپ سے کریں گے، کیونکہ اچھی چیزیں کم لوگ بتاتے ہیں، دیکھ کے ہمارے پاس کتابوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، کبھی کتاب سے آپ کے ساتھ کبھی چیز شیئر نہیں کی جائے گی، وہ چیز شیئر کی جائے گی جو کتاب سے دیکھ کر ہم نے خود کی ہے، پھر اس کے مجرب ہوئے، کامیابی ہوئی ہے، یا پھر مشاہدات زیادہ ہیں تو پھر آپ ساتھ شیئر کریں گے، ورنہ نہیں شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ایک ایسا عمل شیئر کریں گے جو کہ آپ کو چلتے پھرتے الہام ہوگا اور آپ کی باطنی آنکھ کا راز 41 دن کے اندر کیا 7 دن کے اندر کھلنا شروع ہو جائے گا۔ وظائف اور عملیات میں ہم آپ کا تعاون چاہیں گے،
آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرتے رہیں، ہم اسی لیے نئی نئی ویڈیو آپ تک بنا کر پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ رب کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے کانوں کو حق اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔